صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہ. أما بعد فقد قال كل غالب علي بن أبي طالب يا طالب العلم إن العلم ذو فضائل كثيرة فراسه التواضع وعينه براءة من الحسد وأذنه فهم وحفظه فحفظه وقلبه حسن النية وعقله معرفته ويده الرحمة ورجله زيارة العلماء صلوات اللهم صلی علی محمد و علی محمد وجل فرجہ. اور آپ سمجھائیں مجھ سے جڑ جائیں انشاءاللہ وقت کے ساتھ آپ حضرات تک. میں نے نوجوانوں کی تعداد زیادہ دیکھی اور ایک عالم دین کی اس سے اس حوالے ثواب ہے تو میں نے موضوع بھی وہی اٹھایا ہے اور سمندر کو کوزے میں جمع کرنا ہے. اب آپ کی معرفت ہے کہ جس کا نام سننے کے بعد علی علی کرتے ہیں اس کا قول سننے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ. اور وہ قول جو علم سے متعلق ہو. دیکھیے مولائے کائنات نے اس خطبے میں اس اقتباس میں علم کا ذکر کر کے علم کی امپورٹنس اہمیت اور طالب علموں کو ایڈریس کر کے یہ بتایا ہے کہ تم علم اگر حاصل کرنا چاہتے ہو تو کس اسٹینڈرڈ کو لے کر آؤ. ہر طالب علم علی کو قبول نہیں ہے بلکہ جس کے ہاں یہ معیار ہوگا جو ابھی مولا کے خطبے سے آپ پر آشکار ہوگا. اور عزیزان محترم ایک جملہ میں کہا کرتا ہوں مولا کے اس قول کے ذیل میں کہ جاہل کو عالم بنا دینا آسان ہے. جاہل کو عالم بنا دینا آسان ہے لیکن عالم نما جاہل کو سبحان اللہ. راہ ہدایت پر لانا بہت مشکل ہے. اگر آسان ہوتا تو اللہ سے مناظرہ نہ کرتا. صلوات دے محمد اللهم صلی علی محمد و علی محمد. بہت بڑا عالم تھا ابلیس مگر اللہ سے مناظرہ کرتا. اور جہاں آپ دیکھیے کہ علم میں تصنع آ جائے بناوٹ آ جائے اپنائیت آ جائے تو وہ علم وہ ہے جو جہالت کی طرف لے جاتا ہے علم کی طرف نہیں لے جاتا. اور یہی وجہ ہے ہم ہر عالم کو قبول نہیں کرتے ہیں بلکہ اس کو قبول کرتے ہیں جو اللہ کا علم لے کر آئے. صلوات پر محمد اللهم صلی علی محمد و علی. اللهم صلی علی محمد و علی محمد. میں صرف ترجمہ پیش کروں گا کیونکہ ایک ایک جملے میں پوری مجلسیں ہیں. مولا فرماتے ہیں یا طالب علم میں ایڈریس کرنا ہے کس کو؟ ودیارتھیوں کو, اسٹوڈنٹس کو, طالب علموں کو. اور فرماتے ہیں کہ اگر تم طالب علم ہو تو اس کے بعد کہتے ہیں امپورٹنس سمجھو. یا طالب علموں اے اسٹوڈنٹس علم کے فضائل بڑے کثیر ہیں. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں. ایک ایک جملے پہ اگر علی والے مولا کے اس جملے پہ اگر داد یہاں نہ ملی اس لیے کہ میرے پاس موقع نہیں ہے مختصر وقت میں پہنچانا ہے آپ تک, صرف ترجمہ پیش کرنا ہے اس لیے کہ بہت پھیلا ہوا موضوع ہے. یا طالب علموں علم کے فضائل کثیر ہیں. فراسہ التواضع پہلا مرحلہ یہ ہے
کہ جو طالب علم ہوگا اس کا سر جھکا ہوگا. سبحان اللہ بھائی غور نہیں کیا آپ نے؟ سبحان اللہ جہاں اکڑ ہو وہ شیطان ہو سکتا ہے، طالب علم نہیں ہو سکتا. واہ 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 صلوات پر محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وجل یا علی. فراز و توازن، سر جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جب وہ آگے بڑھتا ہے تو عینہ براۃ من الحسد. جو طالب علم ہوتا ہے اس کی آنکھیں حسد سے پاک ہوتی ہیں. عزیزان محترم، اب اپنے آپ کا اپنا تجزیہ خود آپ کو کرنا ہے. آپ حسد والے ہیں یا رشک والے ہیں؟ سبحان اللہ. جو طالب علم ہوگا، جو اسٹوڈنٹس ہوگا، وہ کبھی کسی سے حسد نہیں کرے گا بشرطے علی والا ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ واہ 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 واہ. بھائی علی کی معرفت کو پہچانیے. علی کی شخصیت کو صرف یہ علی سے فائدہ نہیں ہے، علی کے کلام میں ڈوب کر علی کو پہچانیے. مولا فرما رہے ہیں اس کی آنکھیں حسد سے پاک ہوں گی، اس کے یہاں حسد دور دور تک نہیں ہوگا. اور جہاں جہاں میرے دوستوں حسد کی آگ جل رہی ہو تو مولا ہی فرماتے ہیں حسد انسان کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتا ہے. لہذا حسد کبھی کسی سے نہ کیجیے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَأُذُنُهُ فَحْمُ. بھائی توجہ چاہ رہا ہوں، میں کہہ رہا ہوں کہ اشاروں میں مجھے بات ختم کرنی ہے. اذنہ فہمو، کان فہم ہوں گے، کان فہم ہوں گے، کان سمجھ کر بات کو لوگوں تک پہنچائیں گے اور سمجھ کر عمل کریں گے. کان فہم ہوں گے. کان اگر فہم نہیں ہوں گے تو نبی کہتے رہیں، نبی کہتے رہیں انا حیون، نبی کہتے رہیں انا حیون انا حیون، میں زندہ ہوں. مگر ایک آواز اور آ رہی تھی، قد قتل محمد، محمد قتل ہو گئے. دو آوازیں فضا میں تھی. نبی کہہ رہے تھے میں زندہ ہوں، شیطان کہہ رہا تھا میں محمد قتل ہو گئے. جو جس آواز سے محفوظ تھا ادھر بھاگا. واہ 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 واہ. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو اسٹوڈنٹ ہوگا اس کا حافظہ تلاش ہوگا. صلاۃ محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. حافظہ تلاش ہوگا. کیا سن رہے ہیں آپ؟ اسٹوڈنٹ کے فضائل میں بتا رہا ہوں. یہاں پہ نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو میرے دوستوں، میرے نوجوانوں، کسی کی برائیوں کو تلاش نہ کرو. اگر تم سچے علی کے ماننے والے ہو تو اگر کسی کی برائی بھی دیکھی ہے تو اس کو اس انداز سے بیان کرو کہ جس نے برائی کی ہے وہ بھی اچھا بن جائے. حافظہ تلاش ہے. طالب علموں کو تلاش کرنا چاہیے کہ ہمارے حق میں کیا بات ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں وَعَقْلُهُ مَعْرِفَتُهُ، عقل معرفت ہوتی ہے. اسی لیے ہم نے کسی کو بغیر سمجھے بوجھے نہیں مانا ہے. نبی نے معرفت کرائی تب ہم نے سمجھا. ہم نے بغیر معرفت کے نہیں مانا. باعزیزان محترم، یدہ الرحمہ، اس کے ہاتھ رحمت ہوں گے. اب اگر آپ ملاحظہ فرمائیں کسی کے ہاتھ کسی پر ظلم کے لیے اٹھ رہے ہیں تو علی والے کے ہاتھ ظالم نہیں بن سکتے، مظلوم ہوتے ہیں. بے شک توجہ کیا آپ نے؟ یدہ الرحمہ رحمت ہوتے ہیں، وَرِجْلُهُ زِیارَةُ الْعُلَمَاء، اور اس کے پیر جب بڑھتے ہیں تو علماء کی زیارت کے لیے بڑھتے ہیں.
اب آپ سمجھے عالم کی کیا فضیلت ہے. عزیزان محترم، ایک جملہ جو مولا کا پہلا تھا، فراس ہو تواضع، اس کے اوپر دو چار باتیں کہہ کر آپ کی زحمت تمام. میں نے کہا بہت بڑا مضمون ہے. جس کا سر جھکا ہوا ہو، مولا کہتے ہیں پہچانو اگر سر جھکا ہے تب تو علی والا ہے، اور اگر اکڑ ہے تو فلاں 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 والا ہے. بھائی توجہ نہیں کیا آپ نے. بھائی اکڑ ہی تو تھی جو اہل بیت کے مقابلے میں آئے. سبحان اللہ. یہ اکڑ نہ ہوتی تو جن کی معرفت اللہ نے جن کو پہچانوایا ان کے مقابلے میں آتے. عزیزان محترم، اکثر افراد دیہات کے رہنے والے ہوتے، خاص طور سے ہمارا وطن مٹھن پور ہے، اعظم گڑھ. ہم لوگ باغوں کو بہت زیادہ دیکھتے ہیں آم کے، اور اب لکھنؤ میں رہ رہے ہیں تو ولی آباد ہر طرف لکھنؤ میں آم ہی آم ہے. تو جو لوگ آم کے باغ کی طرف سے گزرتے ہیں، بس یہی آخری بات آپ کی زحمت تمام، جو آم کے باغ کی طرف سے گزرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب فصل نہیں ہوتی وہ دور بھی دیکھا ہوگا. اور آج کل کا جب آم کی فصل ہے، آپ آم کے باغ سے گزریے تو مزاج کیا ہوتا ہے. جب تک آم پر پیڑ پر آم نہیں ہے، اکڑ کے آم کھڑا ہوا ہے پیڑ. سامنے کی بات بتا رہا ہوں. جو پیڑ بغیر آم کے ہوتے ہیں وہ اکڑ کے کھڑے رہتے ہیں، لیکن جہاں آم آیا وہاں جھک جاتے ہیں. اور جہاں سجدہ نظر آئے وہ سمجھئے کہ علی والا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد یا علی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وآل محمد. عزیزان محترم، اسی تجزیے سے ایک بات اور بھی پیش کر دوں. جو پیڑ بغیر پھل کے ہوتے ہیں، کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سامنے سے گزرنے والا پیڑ پر آم دیکھے، پیڑ پر آم نہ دیکھے اور کوئی پتھر پڑا ہوا ہو تو اٹھا کر پیڑ کی طرف پھینکے؟ لیکن تجربے کی بات ہے، جب پیڑ پر آم ہوتا ہے تو اگر پیڑ کے سامنے کوئی پتھر ہے تو ہاتھ اپنے آپ پڑ جاتا ہے اور اس پتھر سے پیڑ کی طرف پھینکا جاتا ہے تاکہ آم گرے. سبحان اللہ. معلوم ہوا جس پیڑ پر پھل نہیں ہوتے وہاں پتھر نہیں مارے جاتے، جس پر پھل ہوتے ہیں انہی پر پتھر برستے ہیں. ایک بار صلوات بھیجیں محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. ایک جملہ اور آپ کے حوالے کر کے اب آپ جیسے چاہے سن لیں. عزیزوں، ہمارا مزاج یہ ہے کہ ہم پھلدار پیڑ پر پتھر مار رہے ہیں، لیکن پیڑ کا مزاج یہ دیکھیے کہ یہ پتھر مار رہا ہے لیکن وہاں سے وہ پھل دے رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ. پیڑ پھل دے رہا ہے. بس چار مصرے سن لیجیے، اپنے مزاج کو بھی پہچان لیجیے. جھکنے میں کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی عقل نہیں ہے، بلکہ آپ کی شخصیت کا پتہ چلتا ہے. جتنا جھکیں گے اتنا علی والے بنیں گے. پتھر پہ ایک لکیر ارادے کی کھینچیے، مڑ کر نہ دیکھیے کہ کوئی ٹوکتا بھی ہے. سبحان اللہ. پتھر پہ ایک لکیر ارادے کی کھینچیے، مڑ کر نہ دیکھیے کہ کوئی ٹوکتا بھی ہے. کم ظرف آدمی کی زبان پر نہ جائیے، خالی اگر وہ ظرف تو پھر بولتا بھی ہے. واہ 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 واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اپنے ظرف کو خالی نہ
بولنے دو. جب کوئی تم پر بولے, ہنسے, مذاق اڑائے تو یہ سمجھ لینا کہ تمہارے اندر پھلا ہے. بغیر پھل کے پیڑ کے اوپر کوئی پتھر نہیں مارتا. عزیزان محترم, یہی وجہ ہے کہ تاریخ میں جو سب سے بڑی مثال میں فراست و تواضع کو ملی, اس کا نام عباس ہے. عباس حسرتوں کا نام, عباس تمناؤں کا نام, عباس بے بسی کا نام. یہ دوستو سوچو کتنا سینے پر بوجھ رہا ہوگا عباس کے. باپ کے سر پہ ضربت لگا دیا جائے, عباس دیکھتا رہے. انشاءاللہ روئیں گے بھی, جس طرح آپ نے بتایا انشاءاللہ مصاب بھی ہوں گے. عباس صبر کرتے رہے. تاریخ میں بتایا بھائی حسن کے جنازے پر تیر بن گئے. نہ جانے کون سی طاقت تھی جو عباس کو روک رہی تھی. شاید بھائی حسین کا چہرہ دیکھ رہے ہو اور آواز آ رہی ہو کہ عباس ابھی وقت نہیں. کہ عباس صبر کرو. عزیزان محترم, 18 بھائیوں کے 17 بھائیوں کے بھائی امام حسن تھے, اور ہم نے خاندان اہل بیت سے یہ طریقہ سیکھا ہے. جب کہیں کوئی حادثہ پیش آتا ہے نا, تو ہم نے دیکھا ہے کہ گھر کا چاہنے والا جب چلا گیا تو قبرستان میں دفن کرنے کے بعد تمام عزیز و اقارب وارثین جو عورتیں ہوتی ہیں ان کے پاس آ گئے. یہ دستور آپ نے دیکھا ہے نا عزیزان محترم, یہ اہل بیتی کا دستور ہے. 18 بھائی بہنوں کو پرسہ دینے آئے. 17 بھائی آئے, حسن کا پرسہ حسین نے دیا, ایک ایک کر کے سارے بھائیوں نے دیا. عزیزوں, ایک مرتبہ زینب کو محسوس ہوا سب آئے, عباس نہ آئے. سب آئے, عباس نہ آیا. پر تو جملے سن لیا اور کہتے چاہیے وہ پاس کا ماتم کر لیے. ایک مرتبہ زینب کو یہ احساس ہوا, سب نے آ کر مجھے پرسہ دیا. زینب کو عباس نے اس قابل نہ سمجھا کہ ماں کا آ کر پرسہ دیتے. ایک مرتبہ زینب نے روتے ہوئے آنکھوں کو اٹھایا, اور جو چہرہ اٹھایا تو زینب نے کیا دیکھا, خیمے خانہ کے دروازے سے لپٹ کر عباس رو رہے. عباس رو رہے. ایک مرتبہ زینب اٹھی, بیویاں اٹھے, عباس کے قریب آئی. اے عباس, پرسہ دینے نہ آئے, بہن سے لپٹ گئے. اے بہن یہ کیوں نہیں کہتے عباس تم زندہ رہے, بھیا کے جنازے پر تیر. عباس کے رہتے ہوئے میرے بھائی کا جنازہ تیروں سے چھلنی کر دیا گیا. اِنَّا لِلَّهِ